السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا تھا کہ ایک عرب کے رہنے والے جو تھے انہوں نے اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی کو کیسے بیان کیا۔ تو اس ویڈیو میں میں اللہ رب العزت کے خزانوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ انسان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور کبریائی اور بڑائی پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ ہم سوچ کریں کہ جتنی بھی بڑی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو رات کے وقت اسے چھوٹے چھوٹے جو ستارے نظر آتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ اس دنیا سے کافی بڑے ہیں۔ اگر ہم ان تک پہنچ سکے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے اندر اتنی استعداد نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ اگر فرض کرو ہم پہنچ بھی گئے لیکن ان کے اندر ہم جا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور کبریائی اور بڑائی ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، تم سب گنہگار ہو سوائے اس کے جس کو میں عافیت عطا کروں، لہذا تم میں سے جس نے اس بات کو یقین سے جان لیا کہ میں مغفرت پر قدرت والا ہوں، پھر اس شخص نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اس کی بخشش کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم ہرگز مجھے نقصان پہنچانے کی حد کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ ہرگز تم مجھے نفع دینے کی طاقت کو پہنچ سکتے ہو کہ پھر تم مجھے نفع پہنچاؤ۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے اور تم میں سے انسان اور تم میں سے جنات اور تم میں سے زندہ لوگ اور تم میں سے وہ لوگ جو مر چکے ہیں اور تمہارے معزز قسم کے لوگ اور تمہارے رذیل قسم کے لوگ سب اسی شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو، یہ بات میری بادشاہت میں ذرہ برابر اور ایک روایت میں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے اور تم میں سے انسان اور جنات اور تم میں سے زندہ اور تمہارے مردہ لوگ اور تمہارے معزز اور تمہارے کم درجہ کے لوگ یہ سب اس ایک شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے نافرمان دل والا ہو، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کچھ بھی
اور ایک اور روایت میں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور انسان و جنات اور تمہارے زندہ و مردہ اور تمہارے معزز و ذلیل سب ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور پھر مجھ سے مانگیں، پھر میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو یہ اس میں جو میرے پاس ہے یعنی میرے خزانے، ان میں کچھ کمی نہ کریں گی مگر اتنی کمی جتنی کہ سوئی سمندر میں کمی کرتی ہے جب کہ اس کو سمندر میں ڈالا جائے پھر اسے نکالا جائے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا۔ لہٰذا جو شخص نیک عمل کرنے کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو شخص اس کے علاوہ کو یعنی کسی برے عمل کے کرنے کو پالے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔